بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ میں جانے کے لیے دروازے کی طرف پلٹا تو ایک سائے نے میرا راستہ روک لیا۔ یہ وہی سفید بالوں والا اور چوہے کی دم کی سی مونچھوں والا کرنل کا کارٹون تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت گہری سرخ اور آنکھوں کی ہلکی نیلی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑی ہوئی سلوٹوں اور تقریباً ناچتی ہوئی بھوؤں سے اس کی تنخوئی کا پتہ لگانا مشکل نہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذرا سی بات پر غصے ہو کے اور بپھر کے مارنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ بپھرا ہوا ہی تھا۔ کیا ہوا؟ کیا گڑبڑ ہے یہ؟ وہ بولا۔ اس کی آواز بھی کرنل کی طرح تھی۔ ہمارا جہاز یہاں اترا ہے یا اتارا گیا ہے؟ کیوں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں؟ یہ باہر سے آواز کاہے کی آ رہی ہے؟ اور تم کون ہو تم؟ خاص سپہ سالارانہ انداز میں سوچا، اور اس کا منبع ہے دولت کی فراوانی، ضرورت سے زیادہ اثر و رسوخ اور خود پسندی۔ اب اگر مجھے وقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو یقیناً ان کا سیلاب اسی پھنکارتے ہوئے پہاڑ پر سے اترے گا۔ بہرحال اس وقت اگر کرنل کا یہ کارٹون یوں خفا تھا اور یوں پھنکار رہا تھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ تھی۔ اگر میں کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوتا، دوران سفر میں اپنے اطمینان سے سو گیا ہوتا اور بیدار ہو کے اپنے آپ کو سرد اور انجانے جہنم میں پایا جاتا، اور پھر میرے سامنے تین اشخاص اس طرح کھڑے ہوئے کہ وہ برف تالے لباس پہنے اور چہرے پر نقاب اور آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں کی اینک چڑھائے ہوئے ہوتے، تو غالباً میری حالت ان بڑے میاں سے بھی بدتر ہو جاتی۔ جناب، آپ کا جہاز نہ صرف یہاں اترا ہے بلکہ طوطے سے ٹکرا گیا ہے۔ کیوں اترا ہے اور کیوں ٹکرایا ہے یہ میں کیا جانوں، اور جان بھی کیسے سکتا ہوں؟ رہی آواز سو وہ طوفان کی آواز ہے۔ باہر برف کا طوفان آیا ہوا ہے جو گرج گرج کے جہاز کے ڈھانچے سے ٹکرا رہا ہے۔ اب ہمارے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ہم لوگ سائنسدان ہیں، جی ہاں، سچ مچ کے سائنسدان۔ ہم لوگ یہاں زمین کی طبعی حالت کا اندازہ لگا رہے ہیں، اور ہمارا طبیعیاتی مرکز یہاں سے نصف میل دور ہے۔ ہم نے آپ کے ہوائی جہاز کو دیکھا، اس کی آواز سنی اور اسے اترتے اور ٹکراتے سنا۔ اب اطمینان ہوا آپ کو؟ اور میں نے بڑے میاں کے قریب سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن بڑے میاں نے پھر میرا راستہ روک لیا۔ ٹھہرو، ایک منٹ۔ لہجہ اور بھی تہمکانہ ہو گیا تھا، اور اس ہاتھ میں غضب کی قوت تھی جس سے بڑے میاں نے پکڑ رکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور بڑے میاں کا ہاتھ جھٹک دیا، اور جیک نے بڑے میاں کو دھکیل کے نشست پہ بٹھا دیا اور یوں اس کام کی تکمیل کر دی۔ دیکھیے جناب، میں نے بڑے میاں سے کہا، آپ ہمارے لیے وبال جان بن رہے ہیں۔ آپ ہی کے جہاز میں ایک زخمی پڑا ہوا ہے جس کی حالت بہت بگڑ رہی ہے اور جسے فوری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے اسے محفوظ مقام پر پہنچائیں گے اور پھر آپ کو لینے آ جائیں گے۔ تب تک آپ یہیں بیٹھیے اور دروازہ بند رکھیے مضبوطی سے۔ میں اب ان سب کو مخاطب کر رہا تھا، لیکن بڑے میاں کی غصیلی پھنکار نے مجھے پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور اگر آپ نے گڑبڑ مچائی اور ہمارے کام میں حرج ہونے کی کوشش کی اور ہماری مدد نہ کی تو پھر یہیں پڑے برف بنتے رہو گے۔ اطلاع عرض ہے کہ اگر ہم نہ آ گئے ہوتے تو ہمارا طبیعیاتی مرکز یہاں نہ ہوتا، تو آپ چند گھنٹوں میں ہی اکڑ کر تختہ بن جاتے، اور اب بھی بن سکتے ہو۔ میں نشستوں کے درمیان چھٹے ہوئے راستے میں آگے بڑھا۔ جیک میرے پیچھے تھا۔ وہ نوجوان جو فرش پر پڑا ہوا تھا اٹھ کے نشست پر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میٹھے بول میں جادو ہے، یہ کتاب غالباً آپ نے نہیں پڑھی۔ اس کی آواز گونجدار تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بڑے میاں کو خفا کر دیا ہے۔ خیال تو میرا بھی ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔
اس طرف دیکھ کر مسکرایا اور قدم آگے بڑھ گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کے اس کی طرف پلٹا۔ اس نوجوان کے کندھے چوڑے اور مضبوط اور ہاتھ بازو بڑے بڑے تھے۔ یہ شخص میری مدد کر سکتا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تھوڑی سنبھل رہی ہے۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ 1 منٹ پہلے آپ کے چہرے کا رنگ کچھ اور تھا۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ اسی لیے تو میں نے پوچھا ہے۔ آپ کی مدد کر کے مجھے روحانی مسرت ہوگی۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب معلوم ہوا کہ اس کا قد بھی مجھ سے کئی انچ نکلتا ہوا ہے۔ وہ معمر شخص جو چہکتے ہوئے رنگ کے 4 خانوں دار ٹائی اور نیلے رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، کچھ بے چین سا ہو گیا اور اس کے منہ سے ایسی آواز نکل پڑی جیسے زخمی پتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ احتیاط سے کام لو جونی، احتیاط سے، وہ بولا۔ اس کی آواز کھڑکھڑاتی ہوئی سی اور تقریباً بلغمی تھی۔ میاں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں اور پابندیاں ہیں، اگر کہیں موج وغیرہ۔ ارے گھبراؤ نہیں سولی، دیو کامت، نوجوان نے بوڑھے کے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دماغ پھٹتا گیا ہے، چنانچہ اسے صاف کرنے کے لیے کھلی ہوا میں جا رہا ہوں، لیکن جب تک آپ یہ پارکا اور یہ پتلون نہیں پہن لیتے باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے جلدی سے کہا۔ گنجے بڑے میاں کی احتیاطوں پر غور کرنے کا نہ میرے پاس وقت تھا اور نہ ان سے مجھے دلچسپی ہو سکتی تھی۔ یہ لباس پہن لینا بہت ضروری ہے دوست، میں سردی برداشت کرنے کا عادی ہوں، سردی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن یہ سردی نقصان پہنچائے گی۔ آپ کا خیال ہے کہ باہر سردی گلابی ہوگی؟ اس دروازے کے باہر اس کیبن کے درجہ حرارت سے 110 درجہ کم ہے۔ میرا یہ اعلان سن کے چند مسافر حیرت سے بڑبڑانے لگے اور اس دوہرے بدن کے نوجوان نے، جو یقیناً اس اصول کا پابند تھا کہ پانی آنے سے پہلے جرابیں اتار لینی چاہئیں، جیک کے پاس سے برفستانی لباس لے لیا۔ میں اس کے لباس پہننے کا انتظار کیے بغیر جیک کے ساتھ مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں سے نکل آیا۔ ہوائی جہاز کی ایئر ہوسٹس زخمی ریڈیو آپریٹر پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس نے ذرا بھی احتجاج نہ کیا، بلکہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کی رنگت خوف اور صدمے سے سفید ہو رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں بجھی ہوئی سی تھیں۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ برف کی طرح سرد تھے۔ خاتون، کیا واقعی تمہاری طبیعت زندگی سے سیر ہو چکی ہے کہ آپ اکڑ کر مرنا چاہتی ہیں؟ وہ نرم اور ہمدردانہ الفاظ استعمال کرنے کا موقع نہ تھا۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز کی ایئر ہوسٹس کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ناگہانی مصیبت کے وقت حواس پوری طرح قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہیٹ، کوٹ، جوتے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے پہن کے آدمی ایک حد تک سردی سے محفوظ رہ سکے؟ ہاں ہے۔ اس کی آواز سیاہ اور مردہ سی تھی۔ اب وہ دروازے کے قریب اکیلی کھڑی کانپ رہی تھی، چنانچہ اس کی کہنی دروازے سے مسلسل ٹکرا رہی تھی، جس کی آواز میں بخوبی سن رہا تھا۔ میں کپڑے لے آتی ہوں جا کر، اس نے کہا اور دوسرے کیبن میں چلی گئی۔ جیس اسٹریچر لانے کے لیے، جسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا، ہوا روک میں سے باہر کود گیا اور میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جو کنٹرول کیبن کے سرے پر تھا، لیکن دروازہ نہ کھلا، وہ مضبوطی سے بند ہو چکا تھا۔ جیس اسٹریچر لے کر اوپر آ گیا اور اب ہم ریڈیو آپریٹر کو ڈوریوں کی مدد سے اور بڑی احتیاط سے اسٹریچر میں باندھ رہے تھے کہ ایئر ہوسٹس آ گئی۔ وہ اپنی وردی کا موٹا کوٹ اور وزنی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک سموری پتلون اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، پہن لو، اسے بھی ٹھیک رہے گا۔ وہ شش و پنج کے عالم میں خاموش کھڑی رہی تو میں نے قدرے تلخی سے کہا، اب پہن بھی لو، ہم نہ دیکھیں گے تمہاری طرف۔ میں جا کر مسافروں کی خبر معلوم کرتی ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، جن کو مرنا تھا مر گئے اور جو زندہ ہیں مزے میں ہیں۔ لیکن بہت دیر بعد آپ کو ان کا خیال آیا؟ جی ہاں، مجھے افسوس ہے، لیکن اسے تنہا نہ چھوڑ سکتی تھی۔ اور اس نے ریڈیو آپریٹر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا خیال ہے کہ میرا مطلب ہے کہ وہ خاموش ہو گئی اور پھر ایک دم سے پوچھا، یہ مر جائے گا؟ شاید، میں نے کہا اور یوں وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی جیسے میں نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا ہو۔
خاتون، جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کر گزریں گے، لیکن مجھے خوف ہے کہ ہماری کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ آخر کار ہم نے ریڈیو آپریٹر کو اسٹریچر سے باندھ دیا، تھیلے کو لپیٹ کے اور اس کا تکیہ سا بنا کے اس کے سر کے نیچے رکھا، اور جب میں اٹھ رہا تھا تو ایئر ہوسٹس پتلون پہن چکی تھی اور کوٹ پہن رہی تھی۔ محترمہ، ہم اسے اپنے کیبن میں لے جا رہے ہیں۔ نیچے برف گاڑی تیار کھڑی ہے اور اس گاڑی میں مزید ایک شخص سوار ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئیں تو اس کے بچ جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ آ رہی ہو ہمارے ساتھ؟ لیکن وہ مسافر، اس نے بے چینی سے کہنا شروع کیا۔ مسافروں کو کچھ نہ ہوگا، اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ میں مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں واپس پہنچا۔ اندر پہنچتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا اور ٹارچ اس شخص کو دے دی جس کا ماتھا زخمی تھا۔ کمپارٹمنٹ میں 2 بلب روشن تھے، لیکن ان کی روشنی ناکافی تھی۔ ہم زخمی ریڈیو آپریٹر اور ایئر ہوسٹس کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، میں نے مسافروں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ اب اگر آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ دروازہ مضبوطی سے بند رکھیے۔ کیا غیر معمولی پر اکڑ اور منہ پھٹ نوجوان ہے، وہ عورت بڑبڑائی، جس کی شکل و صورت مجھے پہلی ہی نظر میں جانی پہچانی معلوم ہوئی تھی۔ اس کی آواز گمک دار اور سریلی تھی۔ حالات اور ضرورت نے مجھے اکڑ اور منہ پھٹ بنا دیا ہے۔ خاتون، میں نے قدرے انکساری سے کہا، آپ ہی بتائیے کہ جب سخت اور اکڑا دینے والی سردی میں موت سامنے کھڑی ہو تو کیا اس وقت آپ طویل اور لچھے دار تقریر سننا پسند کریں گی؟ غالباً نہیں، اس نے بڑی بشاشت سے کہا، اور جب میں کمپارٹمنٹ سے نکل کے دروازہ بند کر رہا تھا تو میں نے اس کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنی۔ بڑی زندہ دل عورت معلوم ہوتی ہے، میں دل میں بولا۔ مڑے ہوئے کنٹرول کیبن میں سے اس یک بستہ ہوا کے تھپڑ برداشت کر کے جو ٹوٹے ہوئے ہوا روک میں سے اندر گھسی آ رہی تھی، ریڈیو آپریٹر کو ماہ اسٹریچر کے نیچے اور وہاں سے برف گاڑی تک پہنچانا آپ جانیے آسان نہ تھا۔ اس کام کو گھور اندھیرے نے اور بھی مشکل بنا دیا تھا، اور اگر وہ دیو قامت اجنبی نوجوان ہماری مدد نہ کرتا تو مجھے یقین ہے کہ برف گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی ریڈیو آپریٹر اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس اجنبی نوجوان کی بڑی مدد کارآمد ثابت ہوئی۔ اس نے اور میں نے مل کر اسٹریچر کو ہوا روک میں سے آہستہ آہستہ نیچے پھسلا دیا۔ نیچے جیس اور جیک تیار کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹریچر کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر برف گاڑی سے باندھ دیا۔ پھر ہم نے ایئر ہوسٹس کو نیچے لٹکا دیا۔ جب وہ یوں لٹک رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ میں نے اسے کراہتے سنا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جیک نے کہا تھا کہ ایئر ہوسٹس کی پیٹھ میں چوٹ آئی ہے یا وہ زخمی ہے، لیکن اس وقت اس مسئلے پر غور کرنے یا ایئر ہوسٹس سے اس کی خیریت دریافت کرنے کا وقت نہ تھا۔ میں کود کر نیچے آ گیا۔ 2 سیکنڈ بعد ہی دیو قامت نوجوان بھی میرے قریب کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہ دی تھی، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ چل ہی رہا تھا تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہ تھی۔ جلد یا بدیر اسے بہرحال ہمارے کیبن میں پہنچنا ہی تھا، ہمارے ساتھ نہ صحیح تو دوسرے مسافروں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ برف گاڑی میں سوار نہ ہو رہا تھا بلکہ اپنی ٹانگوں سے چلنے والا تھا، اس لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس کے ساتھ آنے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ ہوا کی تیزی میں کمی آ کیا ہو گئی تھی، لیکن سردی پہلے سے بھی زیادہ قاتل تھی۔ حتیٰ کہ کتے بھی ہوائی جہاز کے ڈھانچے تلے پناہ گزیر تھے۔ وقتاً فوقتاً کوئی کتا اپنی تھوتنی ہوائی جہاز کے نیچے سرکاتا تھا اور منہ اٹھا کے بھیڑیے کی سی آواز میں لمبی تان بھرتا۔ کتوں کا یہ رونا بے حد بھیانک تھا، خصوصاً اس ویران برفستان اور کراہتی ہوئی ہوا میں کتوں کی یہ آواز اتنی بھیانک اور لرزہ خیز معلوم ہوتی تھی کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بہرحال جیک نے کتوں کو ہوائی جہاز کے نیچے سے نکالا اور ہم چل پڑے۔ کتے بھونک رہے تھے اور برف گاڑی کو گھسیٹتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ ہوا اور اڑتی ہوئی برف کی سوئیاں ہماری پشت کی طرف تھیں۔ چند قدم تک میں ٹارچ ہاتھ میں لیے آگے آگے دوڑتا رہا، لیکن ہمارا رہبر کتا بالٹو تیر کی طرح میرے قریب سے گزرا اور اندھیرے کی چادر میں جا گھسا، اور میں نے اسے نہ روک کر واقعی عقلمندی کا ثبوت دیا۔ وہ اس موٹی جھری میں دوڑتا رہا جو ہوائی جہاز کے گھسنے سے ٹھوس برف میں پیدا ہو گئی تھی، اور وہ ان گھونٹوں
کے متوازی چل رہا تھا، جنہیں ہم نشان راہ کے طور پر برف میں گاڑنے آئے تھے۔ اور پھر ریڈیو ایریل کے بانسوں کے ساتھ ساتھ وہ یوں بھاگنے لگا جیسے اس وقت دن کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ پیچھے برف گاڑی برف پر پھسلتی چلی آ رہی تھی۔ جمی ہوئی برف چکنی اور ہموار تھی، چنانچہ جس آسانی اور آرام سے ہماری برف گاڑی زخمی ریڈیو آپریٹر کو لیے جا رہی تھی، اتنے آرام سے کبھی کوئی اسپتال گاڑی بھی کسی زخمی کو نہ لے گئی ہوگی۔ 5 منٹ میں ہم اپنے کیبن میں پہنچ چکے تھے اور اس کے 3 منٹ بعد پھر جہاز کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ 3 منٹ بے حد مصروف گزرے۔ جیک نے تیل اسٹو تیل کی بتی اور کالمین بتی جلا دی۔ اس اثناء میں جیس اور میں نے ملا کر زخمی ریڈیو آپریٹر کو اسٹریچر سے اٹھا کے سفری کھاٹ میں لٹا دیا اور کھاٹ جلتے ہوئے چولہے کے قریب رکھ دی۔ پھر خود اپنے سونے کے تھیلے میں گرم ہوا کی تھیلیاں رکھ کے، جنہیں ہیٹ بیگ کہتے ہیں، زخمی ریڈیو آپریٹر کو وہ تھیلا پہنا دیا۔ ایک لحاف کو لپیٹ کے اس کی گردن کے نیچے رکھا کہ اس کا زخمی سر کھاٹ سے اٹھا رہے، اور پھر تھیلے کی زپ لگا دی۔ میرے پاس آپریٹر کے آلات موجود تھے اور میں ریڈیو آپریٹر کی کھوپڑی کا آپریشن کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے کافی وقت درکار تھا اور ابھی ہمیں دوسرے مسافروں کو لانا تھا، چنانچہ آپریشن کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ حالانکہ ریڈیو آپریٹر کی حالت نازک تھی، وہ بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو رہا تھا، اور ایسی حالت تھی اس کی کہ اسے چھونا بھی گویا اس کی موت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ وہ تھوڑی سی کافی بنا لے، پھر اسے چند ضروری ہدایات دے کر ہم باہر آ گئے۔ وہ دیوہیکل نوجوان جو ہمارے ساتھ تھا، ایئر ہوسٹس اور زخمی آپریٹر کے ساتھ کیبن میں ہی رہ گیا۔ جب میں سقفی دروازے کا زینہ چڑھ رہا تھا تو ایئر ہوسٹس چولہے پر کیتلی چڑھا رہی تھی اور دیوقامت نوجوان آئینے کے سامنے اپنے پالا مارے گال اور تھوڑی کا مطالعہ کر رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی ناک رگڑ رہا تھا، جو یقیناً برف سے بھی زیادہ سرد ہو چکی تھی۔ 10 منٹ بعد ہی ہم پھر ہوائی جہاز میں تھے۔ چاروں طرف سے بند ہونے کے باوجود ہوائی جہاز کے درمیانی کیبن کا درجہ حرارت 33 درجہ تک گر گیا تھا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہر مسافر سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک دو مسافر گرمی پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑ رہے تھے، حتیٰ کہ بڑے میاں بھی، جنہیں میں نے کرنل کہا ہے، اب بجھ سے گئے تھے۔ اس عورت نے، جو مجھے صورت آشنا معلوم ہوئی تھی اور جس نے اس وقت اپنے بدن پر سمور لپیٹ رکھا تھا، اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، شاباش نوجوان، تم ٹھیک 20 منٹ میں واپس آ گئے ہو، وعدے کے بڑے پابند ہو۔ خاتون، ہم حتی المکان آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے برفستانی لباس کا گٹھڑ جو میں اٹھائے ہوئے تھا، ایک نشست پر رکھ دیا ہے۔ اس گٹھڑی کی طرف اور پھر اس تھیلے کی طرف اشارہ کیا جس میں سے جیک اور جیس لحاف اور کپڑے وغیرہ نکال رہے تھے، اور کہا، یہ کپڑے آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں اور جتنی جلد ممکن ہو تیار ہو جائیں۔ آپ حضرات، میرے یہ دونوں دوست آپ کو ہمارے کیبن تک لے جائیں گے۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کوئی ایک صاحب میرے ساتھ یہیں رک جائیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو آخری نشست میں اب بھی اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی ہڈی کو بٹھانے کے لیے مجھے آپ میں سے کسی ایک کی مدد درکار ہوگی۔ کیا کہا آپ نے؟ کہ کیا ہوا اسے؟ اس عورت نے پہلی دفعہ اپنی زبان ہلائی، جو امیر معلوم ہوتی تھی اور جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی۔ میں نے عرض کیا، تاکہ اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے؟ ہنسی ٹوٹ گئی ہے، ماں عمر عورت نے کہا، جو مجھے صورت آشنا معلوم ہوتی تھی، کہا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنسلی ٹوٹ گئی ہے اور وہ بیچاری شروع سے ہی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ نوجوان، یہ بات تم نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔